بات کر رہا ہے. ارے میں نے تو ہندوستان کے کونے کونے میں پھرا, ترقیاتی کام تو چلیے ایک طرف چھوڑیے, اگر ہندوستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیجئے جو اکبر الدین اویسی کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکے. سالوں سے ایم پی بنے ہوئے ہیں, سالوں سے ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں, نہ ایک ادارہ ان کے نام پہ ہے, نہ ایک سکول ان کے نام پہ ہے. اکبر الدین اویسی صاحب کے سائے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طریقے سے تعلیمی ادارے انہوں نے حیدرآباد کی عوام کو دیے ہیں, جس طریقے سے وہ تعلیمی اداروں میں غریب بچوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. میں نے تو صرف بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. اکبر الدین صاحب وہ مثال ہے جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں, اس کو تعلیم بھی دیتے ہیں, اپنے پاؤں پہ ٹھہراتے ہیں اور میدان عمل میں اس کو مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. ارے ہندوستان میں جتنے بھی مخالف مجلس ہو, چاہے کئی نام سے ہمیں پکارے, ارے تم کیا ایک چھوٹا سا ادارہ تمہارے نام پہ ہے جہاں پہ چھوڑو 1000 چھوڑو 2000 ہمارے قائد قربان جون پہ 30,000 سے زائد بچوں کو پڑھاتے ہیں. تم اٹھو تو صحیح, 300 بچوں کا تو ادارہ بتا دو, پھر ہم پہ مخالفت کی بات کرو. کوئی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ کر سکتا, کوئی نہیں ہے جو مجلس کی جذبے کا مقابلہ کر سکتا ہے, کوئی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کا مقابلہ کر سکتا ہے. زمینی سطح پہ مجلسی کارپوریٹر آپ کے ساتھ موجود, گلی کے سطح پہ ابتدائی صدور معتمدین آپ کے ساتھ موجود, دارالسلام میں آپ کی خدمت کے لیے ایم ایل اے حضرات, ایم ایل سی حضرات موجود, خود صدر مجلس وہاں پر بیٹھ کر سیدھی طور پہ آپ کے لیے بات کرتے. کہاں ہے ایسے ادارے, کہاں ہے ایسی سیاسی جماعت؟ آج ہم پر کئی قسم کے الزامات لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ جب مجلس جا کر ان کے سامنے اس ترقیاتی قسم کی بات کرتی ہے, یہ کہتی ہے کہ ہمارے خود کے اتنے تعلیمی ادارے ہیں, ہمارے خود کے اتنے طبی ادارے ہیں, ہمارے خود کے دارالسلام کے بینک ہیں, تو ان لوگوں کو بے چینی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بات وہاں کے مسلمانوں کو, وہاں کے دلتوں کو اور وہاں کے پچھڑے طبقات اگر یہ پوچھنا شروع کر دیے تو ہمیں کیا ہوگا. اس لیے ہمیں کئی قسم کے الزامات سے نوازتے ہیں, اور اب وہ الزامات کی کیفیت بھی, شدت بھی کم ہو گئی ہے اور ہماری طاقت اور بڑھ چکی ہے. گجرات میں حال ہی میں جو انتخابات ہوئے, کئی ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے 20,000 30,000 15,000 ووٹ لیے ہیں, اور یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا. انشاءاللہ آگے کے انتخابات میں انشاءاللہ اس سرزمین گجرات پہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہوگا. بہار میں اور مضبوطی سے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہوگا. یو پی میں آنے والے انتخابات میں, میونسپل الیکشن میں, آپ خود دیکھیں گے کہ کس قسم سے زمینی سطح پر مجلس مضبوط ہے اور کس قسم سے ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ صدر مجلس کی آمد ہے. السلام علیکم.